باب ہفتم، کربلا کے اثرات اور امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار۔ ایک، سانحہ کربلا کے بعد اسلامی دنیا کی کیفیت۔ کربلا کا واقعہ محض ایک دن کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے ظلم اور باطل کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ مسلم دنیا کے عوام پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یزید اور اس کے ساتھی اسلام کے نام پر حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن ان کے کردار اور اعمال سراسر دین کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت کے بعد مختلف علاقوں میں بغاوتیں اور تحریکیں اٹھیں۔ دو، امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جنہیں علی ابن حسین بھی کہا جاتا ہے، اہل بیت کے واحد بالغ مرد زندہ بچے۔ آپ علیہ السلام بیماری کی حالت میں تھے، اسی وجہ سے کربلا میں شہید نہ کیے گئے۔ آپ پر ذمہ داری آئی کہ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قید و بند کی صورتوں میں سنبھالیں۔ دمشق اور کوفہ کے درباروں میں آپ نے حق بات کہی اور دشمن کے ظلم کو سب کے سامنے ظاہر کیا۔ تین، سیدہ زی نون بے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات۔ یزید اور ابن زیاد کے درباروں میں جب شہداء کے سروں کو پیش کیا گیا تو لوگ خوف اور خوشی میں تالیاں بجا رہے تھے، لیکن سیدہ زی نون بے کے شجاعانہ کلمات اور خطبات نے ان کے دل بدل دیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے نہایت دردناک مگر پراسر الفاظ میں لوگوں کو بتایا کہ حسین علیہ السلام کون تھے اور کیوں شہید ہوئے۔ ان خطبات کے بعد لوگ رونے لگے اور یزید کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں۔ چار، امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیمات۔ قید سے رہائی کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ واپس آئے۔ آپ نے جنگی بغاوت کی بجائے تعلیم و دعا کے ذریعے دین کو زندہ کیا۔ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ، صحیفہ سجادیہ، آج بھی ایک عظیم روحانی خزانہ ہے۔ آپ نے امت کو صبر، استقامت اور ایمان کا درس دیا۔ پانچ، کربلا کا پیغام۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی قربانی نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا: ظلم کے سامنے خاموش رہنا گناہ ہے، حق کی راہ میں قربانی دینا اصل کامیابی ہے۔ ایمان اور صبر وہ ہتھیار ہیں جو ہمیشہ باطل کو شکست دیتے ہیں۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت کی جدوجہد نے اس سانحے کو تاریخ کا ایسا روشن چراغ بنا دیا، جو قیامت تک امت کو راہ دکھاتا رہے گا۔